مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تسلاتے ہیں جناب علامہ محسن الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر حافظ زبیر حیدر بھائی کی دعوت پہ سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آپ لوگوں کی خدمت میں اظہار خیال کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ امام اعظم کہ ان کی سیرت کو کس طرح بیان کیا جائے کہ آپ کی بلندی، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی بزرگی کو، آپ کی بڑائی کو، آپ کے بڑے پن کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا ہو کہا تھا، غالب ثنائے حاجہ و یزداں گذاشتیم، کہ غالب میں اس کی منقبت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو کس طرح بیان کروں کہ عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور بلندی کیوں نہ ہو، آج یہ کانفرنس سیرت امام الانبیاء کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، اور ساتھیوں کانا کے آنے والوں، پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کے امام بن کے آئے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستاروں کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، سورج کو منور نہیں کیا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر آمنہ کے لال آ جائیں، آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد کس کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ مجھے ابھی حافظ زبیر حیدر صاحب یہ بات بتلا رہے تھے بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے کہ محسن بھائی یہ ہماری آج پہلی سالانہ کانفرنس ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس پہلی سالانہ کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، آج ہمارا نقطہ نظر، آج ہماری دعوت، ہمارے عقیدے، ہمارے منشور کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ ہیں جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی وڈیرے کی، کسی بڑے سے بڑے کرنیل کے جرنیل کی طرف نہیں بلاتے۔ آج ہم آپ کو یہاں پر علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی بڑے کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے، کسی چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، کسی سردار کی سرداری کی بات کو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم آئے ہیں تو آپ کے سامنے یا رب کا قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یا کالی کملی والے کا فرمان بتانے کے لیے آئے ہیں۔
قائد ابن قائد علامہ محسن الہی ظہیر صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کا اعلان کر دیا۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کمری والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ ہم نے اس پیر اکمل کو، ہم نے اس کو اپنا پیر مانا، اس کو اپنا راہبر مانا۔ اب ہمارا دل اس کو دیکھنے کے بعد کسی کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ چہرہ پر نور کہ جس کے چہرے کو ہم نے دیکھ لیا، جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہلانے والے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمارے اسٹیج سے، چوکوں سے، چرستوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے اس بات کی دعوت کو دے دیا، لوگوں سن لو، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے بیٹے کو اگر منوانا ہے یورپ کا قرآن لے آؤ، کالی کمری والے کا فرمان لے آؤ۔ اہل حدیث کے بیٹے کا سر جھکا ہوا پاؤ گے، مگر قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے بات کرو، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، پھر کانا میں آئے ہوئے لوگوں ہمارا اعلان سن لو، نبی کی بات کے ہوتے ہوئے بات کرو، فلاں کی مان لو۔ پھر اہل حدیث کا سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت سیدھی سادی دعوت، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے۔ آؤ تمہیں بھی بلاتا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی بلاتا ہوں، تمام مکاتب فکر کو دعوت دیتا ہوں، تم بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، ہم بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے۔ تم نے کہا مجھے آقا سے پیار ہے، ہم نے کہا مجھے آقا سے پیار ہے۔ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے مسلک کے ترجمان اپنے اپنے اسٹیج سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم آقا کی محبت میں بھرپور ہیں، ہم آقا کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ ساتھیوں پھر ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ تو بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والا، میں بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، تو بھی آقا کا اپنے آپ کو عاشق کہلانے والا، میں بھی آقا کا عاشق کہلوانے والا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آؤ آج ہم نے مختصر سے وقت میں اس بات کو سمجھ کے جانا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم نے صبر کا اعلان کر دیا، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا
ایک اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا. پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہم اس بات پر عمل کرنے والے، تو نے کہا ہم بھی اس بات پر عمل کرنے والے. پھر کانا میں آئے ہوئے لوگوں، ماجرا کیا ہے؟ آؤ میں ماجرے کو تمہیں سناتا ہوں، مسئلہ تمہیں سمجھاتا ہوں. معاملہ یہ ہے، تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، فلاں مسئلے میں میرے امام کا یہ قول ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، فلاں مسئلے میں میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میرے حدیث کی خطابت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے مفسر کی یہ تفسیر ہے. ہم نے کہا کائنات کے باسیوں سن لو، تو بھی غلطی کھائے، تیرا مولوی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، امام بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، مجدد بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق ولی اور شہید بھی غلطی کھائے. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے. آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں. فرق یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، تم نے کہا آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، مسئلہ رفع الدین میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں، آمین کے کہنے میں مولوی کی یہ بات ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفسر کی یہ تفسیر ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کر دیا، پوری کائنات کے مفسر، پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے خطیب اکٹھے ہو کر آ جائیں. ایک طرف تنہا آمینہ کے لال کی بات ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، آمینہ کی لال کی بات کی بات مانی جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا دستور ہے، یہی اہل حدیث کا منشور ہے، جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہاں پر میں بزرگوں کو بھی دیکھ رہا، سفید داڑھیوں والے بزرگ، وہ ہمارے اسلاف سے اچھی طرح واقف ہیں. انہوں نے علامہ شہید کے دور کو بڑی اچھی طرح دیکھا ہوا. علامہ شہید جن کی ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیتے ہوئے گزر گئی، جنہوں نے ہر آنے والے باطل نظام کے خلاف اعلان بغاوت کو کیا. یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے، لوگوں سن لو، ہم باغی، ایوب کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی، آج اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے جسمانی اور روحانی کانا میں اس بات کا اعلان کرنے آئے. علامہ شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث ہر باطل نظام کا باغی، یہ ایوب کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی، آج کے دور کے بازاری اور مداری آصف زرداری کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی، اور سودی نظام کے پروردہ، قبروں کے پجاری، قبر پرست، مردہ پرست نواز شریف کے بھی باغی. وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یا رب کے قرآن کے لیے ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے آج وطن عزیز کو بنے ہوئے 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا. ہم نے وطن عزیز میں طرح طرح کے نظاموں کو آزما لیا. ہم نے بھٹوازم کو بھی دیکھا،
یحییٰ اعظم کو بھی دیکھا، ضیاء الحق کے دور اقتدار کو بھی دیکھا، مسلم لیگ نون کے دور اقتدار کو بھی دیکھا، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا، تحریک انصاف کو بھی دیکھا۔ اللہ کی قسم ہے حالات جو کہ تو ہیں، بے چینی میں، بد امنی میں، چوری میں، ڈکیتی میں، رہزنی میں اور ضرب بالجبر جیسی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ وطن ہم نے حاصل کیا، کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا، نعرہ لگا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک میں قرآن و حدیث کو ملک کا دستور اور آئین بنایا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ آپ کے سامنے جس قدر معاشرے میں بد امنی ہے، اللہ کی قسم ہے اس کا واحد حل یہ ہے ملک کو قرآن و حدیث کو اس کا دستور بنایا جائے، آئین بنایا جائے۔ اس وقت تک ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، زانی کو کوڑے لگائے جائے، قاتل کو پھانسی گھاٹ پر لٹکایا جائے، چور کو اس کی سزا دی جائے، تو ملک میں کیسے یہ ممکن ہے کہ امن و امان نہیں آ سکتا؟ مگر آج 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا اور انسان کا وجود کب کبا جاتا ہے۔ کس طرح آپ کی ماں بہنوں اور میری بیٹیوں کی آبرو کے در پہ کس طرح ان کی عزت کو تاتار کیا جاتا ہے، کس طرح وہ غنڈے اور وہ بدماش، وہ عزتوں کو بے آبرو کرنے والے کس طرح قانون کے شکنجے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں آپ کے سامنے اس دستور کی بات کر رہا جس نے نہ صرف اپنی بہن بیٹی کی آبرو کا خیال کیا، بلکہ جب یہودی غنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب، میں تمہاری ہم مسلک، مگر کانا میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھنا غنڈہ صرف غنڈہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مدد نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ جب اس یہودی لڑکی نے دیکھا اب مجھے ان عزت کا تار تار کرنے والوں سے کوئی نہیں بتلا سکتا، باب عالی کی طرف اپنے منہ کو کیا، آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمدہ، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ کے کانوں میں یہودی لڑکی کی آواز ٹکرائی، آپ لبک کر اٹھے۔ وہ کملی جسے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا، آپ کے قدم ہائے مبارک میں گری، آپ دوڑ کر یہودی لڑکی کے سر پہ پہنچے، اس کے سر پر دست شفقت کو رکھا، اونچی آواز سے بولے مدینہ میں میرے تخت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی دستور کی آواز کو لیے، اسی قال اللہ اور قال رسول کے منشور کے لیے گلی گلی، چپا چپا، چرستوں میں، چراہوں میں، ممبروں سے، محرابوں سے اس صدا کو لگا رہے۔ اللہ کی قسم ہمیں کسی بات کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہم کسی کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، علامہ شہید کی عظمت کے لیے بلانے نہیں آئے، حبیب الرحمن یزدانی کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، محمد خان نجیب آپ کی جرت کو بتلانے کے لیے نہیں آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو یہ رب کے قرآن کی طرف بلانے آئے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلانے آئے ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آخر میں آپ کے سامنے اسی علاقے کے کانا کے علاقے میں ہونے والی ایک زیادتی کا تذکرہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اسی کانا میں جو جب سے یہ حکومت آئی ہے،
جب سے یہ متنازع حکومت کا سیٹ اپ بنا ہے، شہر لاہور بدحالی کا، بد امنی کا، بے سکونی کا شکار ہو چکا ہے۔ پولیس گردی اپنے پورے زوچ و عجوب پہ ہے۔ تھانہ کانا کے ایس ایچ او نے کل ہمارے چند ساتھیوں کو کھانا کھاتے ہوئے ہوٹل سے پکڑا، جھوٹا مقدمہ بنایا کہ جناب یہ حقے کو پی رہے تھے۔ میں خود وہاں پر موقع پر پہنچا، میں نے کہا اگر یہ لوگ جس جگہ پر بیٹھے حقے کو پی رہے تھے، پھر اس ہوٹل کا عملہ کہاں ہے؟ اس ہوٹل کے مالکان کہاں ہیں؟ اس ہوٹل کا مینیجر کہاں ہے جنہوں نے ان کو حقہ فراہم کیا ہے؟ مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کی مساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے فوراً سے پہلے اس طرح کے کرپٹ محمد رضا ایس ایچ او کو اور تھانہ چوکی کے انچارج احتشام کو فوراً سے پہلے معطل کیا جائے، ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کارکنان کو احتجاج کی کال دیں، آپ ان کو فوراً سے پہلے معطل کریں، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم احتجاج کریں گے، جی ٹی روڈ کو بلاک کیا جائے گا۔ کیا آپ ہمارا اس کال میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو آپ باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں، ہم بدعنوانی کے خلاف، ہم کرپشن کے خلاف میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز میں جب بھی بات ہوگی، دفاع شاعر اللہ کی بات ہو، دفاع صحابہ کی بات ہو، دفاع ختم نبوت کی بات ہو، دفاع قرآن کی بات ہو، اللہ کے فضل و کرم سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا ہم آپ کو کال کریں آپ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو؟ صدیق کی صداقت کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذی النورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، حور دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔